UN report yesterday expressed concerns about the rise of terrorist groups in Afghanistan. The report claims that ISIS and TTP, Tehrik-e-Taliban Pakistan, have more than 6,000 fighters attacking on Pakistani soldiers and pose a threat to regional peace. What are your thoughts on that? We've spoken a little bit about this before. ISIS-K is a transnational terrorist network that has the ambition and capacity to launch international terrorist attacks. And as we consistently say, we're working to ensure that Afghanistan never serves as a launching pad for terrorist attacks against the United States or our allies. We are taking a whole-of-government approach to our Afghanistan counterterrorism efforts. We are cooperating with partners and allies, including in the immediate region, and we're working vigilantly to prevent the reemergence of external threats from Afghanistan, including by working with partners to counteract terrorist recruitment efforts as well. So Bloomberg reported another assassination attempt on U.S. citizen and human rights lawyer Gurpatwant Singh Pannu by Indian agents. Canadian authorities claim to have arrested 5 Indian nationals planning to target Mr. Pannu at a wedding ceremony. The U.S. is still waiting for the results of internal investigation by India. So what kind of conversations going on with India, like at the diplomatic level on these? So first, as it relates to the news that you mentioned out of Canada, I would refer you to the Canadian government to comment on issues that are happening within their law enforcement system. As we have said before, we continue to expect accountability from the government of India in relation to the alleged role of an Indian government employee in the failed attempt to assassinate a U.S. citizen on U.S. soil that occurred last summer. And we continue to raise our concerns directly with the Indian government at senior levels. واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کی پریس کانفرنس. کہا افغانستان سے ابھرتے خطرات روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں. داعش ایک بین الاقوامی دہشت گرد نیٹ ورک ہے. داعش دنیا بھر میں دہشت گردانہ حملے کے لیے عزائم رکھتا ہے, صلاحیت رکھتا ہے. انہوں نے گفتگو کیا کی, پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں. UN report yesterday expressed concerns about the rise of terrorist groups in Afghanistan. The report claims that ISIS and TTP, Tehrik-e-Taliban Pakistan, have more than 6,000 fighters attacking on Pakistani soldiers and pose a threat to regional peace. What are your thoughts on that? We've spoken a little bit about this before. ISIS-K is a transnational terrorist network that has the ambition and capacity to launch international terrorist attacks. And as we consistently say, we're working to ensure that Afghanistan never serves as a launching pad for terrorist attacks against the United States or our allies. We are taking a whole-of-government approach to our Afghanistan counterterrorism efforts. We are cooperating with partners and allies, including in the immediate region, and we're working vigilantly to prevent the reemergence of external threats from Afghanistan, including by working with partners to counteract terrorist recruitment efforts as well. So Bloomberg reported another assassination attempt on U.S. citizen and human rights lawyer Gurpatwant Singh Pannu by Indian agents. Canadian authorities claim to have arrested 5 Indian nationals planning to target Mr. Pannu at a wedding ceremony. The U.S. is still waiting for the results of internal investigation by India. So what kind of conversations going on with India, like at the diplomatic level on these? So first, as it relates to the news that you mentioned out of Canada, I would refer you to the Canadian government to comment on issues that are happening within their law enforcement system. As we have said before, we continue to expect accountability from the government of India in relation to the alleged role of an Indian government employee in the failed attempt to assassinate a U.S. citizen on U.S. soil that occurred last summer. And we continue to raise our concerns directly with the Indian government at senior levels. گفتگو آپ نے سنی. بیورو چیف واشنگٹن ڈی سی جہاں زیب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کر لیتے ہیں. جہاں زیب, بتائیے اس سوال و جواب سے متعلق. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نائب ترجمان ویدانت پٹیل ان کی پریس کانفرنس ہوئی. ان سے میں نے یہ سوال کیا تھا جو گزشتہ روز UN کی رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد گروہ میں اضافہ ہو رہا ہے, تو اس پر امریکہ سے کیسے دیکھ رہا ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ISIS کے ایک بین الاقوامی دہشت گرد نیٹ ورک ہے جو بین الاقوامی دہشت گردانہ حملے کرنے اور عزائم کی صلاحیت رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہا ہے کہ افغانستان کبھی بھی امریکہ کے خلاف دہشت گرد حملوں کے لیے لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال نہ ہو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں انتہائی دہشت گردی کوششوں پر تمام اتحادیوں کی حمایت کرتے ہیں. انہوں نے سخت دہشت گردی پر شراکت داروں
اتحادیوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان سے ابھرتے ہوئے خطروں کو روکنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور افغانستان سے دہشت گردوں کی بھرتی کی کوششوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. ان سے میں نے ایک سوال اور کیا تھا. سکھ رہنما ہے، خالصتانی رہنما گرپربند سنگھ پنو، ان پر ایک بار پھر بھارتی ایجنٹس نے حملے کی کوشش کی ہے کینیڈا کے اندر اور 5 بھارتی شہریوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اسلحے سمیت. بلومبرگ نے یہ رپورٹ جاری کی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب امریکہ کو کیسے دیکھ رہا ہے کہ کیا بھارت کے ساتھ سفارتی سطح پر اس طرح کوئی تجارت کی بات چیت ہو. تو اس پر انہوں نے کہا کہ امریکی سرزمین پر ایک امریکی شہری کو قتل کرنے کی ناکام کوشش میں ہندوستانی سرکاری ملازم کے مبینہ کردار کے سلسلے میں بھارتی حکومت سے جواب دہی کی توقع کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ اس معاملے پر بھارت کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتا رہتا ہے اور امریکہ نے سینئر سطح پر بھارتی حکومت کے ساتھ اس معاملے پر براہ راست تشویش کا بھی اظہار کیا ہے. بہت شکریہ.